سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، کہتے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کر جائے اس کا ذکر لازمی اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آج کے پروگرام میں ہم پوپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں گے جو شاید پہلے ابھی کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو۔ پوپ کی رحلت پر احمدیہ مسلم سربراہ کی تعزیت اور پوپ کی تدفین اور نئے انتخاب کا طریقہ کار اور پوپ کے بارے میں کچھ راز، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 21 اپریل کو جب مذہبی دنیا کے قدیم ادارہ کیتھولک چرچ، جس کے 1.3 ملین پیروکار ہیں، اس کے مذہبی سربراہ پوپ فرانسس کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہوا، جہاں دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے، وہاں بین الاقوامی احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز نے بھی درج ذیل تعزیتی پیغام بھجوایا۔ واضح رہے کہ یہ پیغام انگریزی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ اپنے فرمایا کہ مجھے ہز ہولینس پاپ فرانسس کی وفات کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا۔ اپنی زندگی کے دوران پوپ فرانسس نے ہمیشہ غریبوں، مصائب کا شکار اور کمزوروں کی خدمت کے جذبے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جنگ، ظلم اور ناانصافی کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کے لیے غیر معمولی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہمدردی، انکساری اور ایمان سے بھرپور ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے درمیان پل بنانے کی کوششیں کیں۔ اپنے دور پاسی میں ورٹیکل میں انہوں نے احمدیہ مسلم جماعت کے نمائندگان کو عزت، خلوص اور نرم جوشی سے خوش آمدید کہا، جس کے لیے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے نئے کیتھولک چرچ اور دنیا بھر میں اس کے پیروکاروں کے لیے ایک دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اب ہم پوپ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائیں گے جو شاید ابھی کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو۔ پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ ہیں اور ان کے مذہب کیتھولک ازم میں اچھے کاموں اور مال و دولت کے بارے میں خاص نظریات پائے جاتے ہیں۔ کیتھولک عقیدے کے مطابق نجات صرف ایمان پر ہی نہیں بلکہ اچھے اعمال پر بھی منحصر ہے۔ پوپ فرانسس نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ غریبوں، بیماروں اور مظلوموں کی مدد کرنا نیکی ہے، رحم، محبت اور معافی بنیادی اخلاقی اقدار ہے۔ ماحولیاتی تحفظ بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ مہاجرین اور پناہ گزینوں کی مدد ضروری ہے۔ پوپ فرانسس دولت کے بارے میں کافی محتاط اور تنقیدی رائے رکھتے ہیں۔ وہ دولت کی غیر مساوی تقسیم پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ دولت کو خدا کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک امتحان سمجھتے ہیں۔ پوپ نے خود سادہ زندگی کو ترجیح دی ہے۔ وہ قیمتی محل میں رہنے کے بجائے ویٹیکن گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ وہ چرچ کو بھی سادگی، شفافیت اور خدمت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیتھولک چرچ کی دولت، جبکہ پوپ فرانسس سادگی کے ذاتی فلسفے کو برقرار رکھتے ہیں۔ کیتھولک چرچ بطور ادارہ وسیع دولت رکھتا ہے۔ چرچ دنیا بھر میں اہم اثاثوں کا مالک ہے، اس کی مالی طاقت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تاہم پوپ فرانسس کے ذاتی مالی فیصلے دولت جمع کرنے کی بجائے عاجزی اور خدمت پر ان کے موقف کی عکاسی کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کیتھولک چرچ کے رہنما پوپ فرانسس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، حالانکہ وہ ایک حقدار ہیں۔ پچھلے پوپوں کے برعکس، اس نے 2013 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد چرچ سے کسی بھی قسم کی اجرت کو ترک کر دیا تھا، جبکہ پوپ روایتی طور پر تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس عہدے کے لیے موجودہ اجرت $32,000 ماہانہ ہے۔ تاہم پوپ فرانسس نے یا تو یہ رقم چرچ کو عطیہ کرنے، فاؤنڈیشن کے لیے استعمال کرنے، اعتماد میں رکھنے یا خاندان کے کسی فرد کو دینے کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی تنخواہ میں کمی کے باوجود پوپ فرانسس کو اپنے عہدے سے وابستہ اثاثوں تک رسائی حاصل ہے۔ ان کی تخمینہ مجموعی مالیت تقریباً $16 ملین ہے، جس میں پوپ کے طور پر انہیں فراہم کردہ مختلف اثاثے شامل ہیں۔ ان اثاثوں میں اس کے اختیار میں 5 کاریں اور اس کے کردار سے منسلک دیگر فوائد شامل ہیں۔
اگرچہ وہ اس تنخواہ کو استعمال نہیں کرتا جس کا وہ حقدار ہے، لیکن یہ رقم اب بھی اس کی مجموعی مالیت میں حصہ ڈالتی ہے۔ پوپ فرانسس ارجنٹائن میں پیدا ہوئے جارج ماریو برگویلیو 2013 میں پوپ بینیڈکٹ 16 کے استعفی کے بعد تاریخ کے پہلے لاطینی امریکی پوپ بن گئے۔ اپنے پورے دور میں وہ اپنی جیسوئٹ اقدار کے مطابق ایک معمولی طرز زندگی کے لیے اپنی وابستگی کے لیے پہچانے جاتے رہے ہیں۔ ویٹیکن نے 2001 میں تصدیق کی تھی کہ اس نے پوپ بننے سے پہلے کبھی چرچ سے رقم قبول نہیں کی تھی۔ اگلے پوپ کا انتخاب مٹھی بھر سینئر کارڈنلز تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کنکلیو کے حتمی فیصلے کے ساتھ ویٹیکن کے سفید دھوئیں کے مشہور پف کو نشان زد کیا جائے گا، لیکن اصولی طور پر کوئی بھی بپتسمہ یافتہ رومن کیتھولک مرد تمام دولت، طاقت اور جال کے ساتھ مسیح کا وقر بننے کا اہل ہے جو اس کردار میں شامل ہے۔ ویٹیکن سٹی بنیادی طور پر دنیا بھر میں رومن کیتھولک کے رضاکارانہ تعاون، سرمایہ کاری کی دلچسپی، میوزیم میں داخلے کی فیس اور ڈاک ٹکٹوں، سکوں اور اشاعتوں کی فروخت کے ذریعے آمدنی پیدا کرتا ہے۔ اسے اطالوی ریاست سے ملنے والی سبسڈی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، بشمول مفت پانی کی فراہمی اور ٹیکس میں چھوٹ۔ مزید برآں ویٹیکن سٹی اپنے یورو کی ٹکسال اور پاسپورٹ اور لائسنس پلیٹس جاری کرتا ہے۔ یہاں ویٹیکن سٹی کے آمدنی کے ذرائع کا مزید تفصیلی تجزیہ ہے۔ عطیات اور عطیات۔ ٹائم میگزین کے مطابق ہولی سی کیتھولک چرچ کے گورننگ باڈی کے طور پر دنیا بھر کے رومن کیتھولک ڈائسیس اور افراد سے خاطر خواہ تعاون حاصل کرتا ہے۔ میوزیم داخلہ۔ انوسٹوپیڈیا کا کہنا ہے کہ ویٹیکن کے عجائب گھر، جس میں آرٹ اور نمونے کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، ٹکٹوں کی فروخت سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ بٹنیکا کا کہنا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اپنے ڈاک ٹکٹوں، سکوں اور دیگر تحائف کی فروخت آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق مذہبی کتابوں اور دیگر اشاعتوں کی فروخت بھی ویٹیکن سٹی کی آمدنی میں حصہ ڈالتی ہے۔ بٹنیکا کا کہنا ہے کہ ویٹیکن سٹی اپنی سرمایہ کاری کا انتظام کرتا ہے اور ان سرمایہ کاری پر حاصل ہونے والا سود اس کی آمدنی میں حصہ ڈالتا۔ رومن کیتھولک چرچ کی لاطینی رسم میں بشپ کے لیے کلیریکل برہمی کی روایت کی وجہ سے پوپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کیتھولک مذہب کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ یہ نظم و ضبط، جو مذہبی اور تاریخی عوامل میں جڑا ہوا ہے، وزارت پر یک طرفہ توجہ اور مسیح کی اپنی برہمی زندگی کی تقلید پر زور دیتا ہے۔ پوپ فرانسس تقریباً 1.3 بلین کیتھولک کے روحانی سربراہ، ایک معمولی اور غیر پیچیدہ زندگی گزارنے کے لیے اکثر تعریف کی جاتی تھی۔ پوپ نے دنیا کی امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک ویٹیکن کے رہنما کے طور پر مالی انعامات اور ذاتی آسائشوں سے پاک رہنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ فیرل ایک اچھی طرح سے تعلیم یافتہ کی مرلنگو ہے۔ 77 سالہ بزرگ چرچ کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہنما کے لیے غیر معمولی بات ہے، جس نے انڈیانا کی نوٹری ڈیم یونیورسٹی سے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری MBA کی ہے۔ فیرل چرچ کی مرکزی انتظامیہ میں سب سے اعلیٰ درجے کا امریکی بشپ ہے اور ایک مضبوط فیصلہ ساز اور منتظم کے طور پر جانا جاتا ہے، جسے ایک روانی سے انگریزی اور ہسپانوی بولنے کا فائدہ ہے، جو عالمی چرچ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی 2 زبانیں ہیں۔ وہ اطالوی اور آئرش گیلک بولنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ فیرل کی مہارت نے پوپ فرانسس کی توجہ مبذول کرائی، جس نے انہیں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک بنا دیا۔ 2016 میں فرانسس نے اس وقت کے بشپ آف ڈیلاس کو ویٹیکن کی خاندانی زندگی کا رہنما مقرر کیا۔ بعد میں انہیں کارڈنل بنایا اور پھر 3 سال بعد انہیں کی مرلنگو کے اہم اور حساس عہدے کے لیے منتخب کیا۔ پوپ فرانسس کی موت کے بعد ریاستہائے متحدہ سے ایک کارڈینل نئے پوپ کے انتخاب تک ویٹیکن کے قائم مقام سربراہ بن گئے ہیں۔ وہ کارڈینل کیون فیرول ہے، ایک ڈبلن میں پیدا ہونے والا عالم جو کئی سال ریاستہائے متحدہ میں خدمت گزارنے کے بعد ایک قدرتی امریکی شہری بن گیا۔
فیرول ڈیلاس کے ایک سابق بشپ کی مرلینگو یا چیمبرلین کے عہدے پر فائز ہیں، جو اسے پوپ کی موت یا استعفیٰ کے بعد دنیاوی سامان اور اپوسٹولکسی کے حقوق کی نگرانی اور انتظام کرنے کا کام سونپتا ہے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام